آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما پھر جب ان یہ کہ جاء آ گیا البشیر خوشخبری دینے والا القاہ اس نے ڈالا اس کو علی وجہہ اس کے چہرے پر فرتدا تو پھر سے ہو گئے وہ بصیرن دیکھنے والے. کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بھائی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تھی. ہم نے اس سے پہلے آیات میں یہ پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے والد کے لیے بھیجی تھی اور کہا تھا کہ جیسے ہی والد کے چہرے پر اس کو آپ ڈالیں گے والد صاحب کی بینائی آ جائے گی. اور یہاں پر البشیرو سے مراد بڑا بھائی ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تھی. اور اس کو البشیر یعنی خوشخبری دینے والا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلی خوشخبری یہ دی کہ یوسف زندہ ہیں اور دوسری خوشخبری یہ دی کہ بنیامین مل گیا ہے. قال اس نے کہا یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا الم کیا نہیں اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے انی بے شک میں اعلم میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. خود پر کریڈٹ نہیں لیا بلکہ اللہ کا نام لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا غم یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھ کر ہوا تھا اور اب زندگی کی سب سے بڑی خوشی بھی یوسف علیہ السلام کے کرتے ہی کی صورت میں ملی. اب ان کی بینائی واپس آ گئی. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا جانتے تھے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں اور کب آ کر ملیں گے. اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے خود پر کریڈٹ نہ لیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا یہ کہہ کر کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. قولوا انہوں نے کہا، اب بچوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر لنا بخشش طلب کیجیے ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی انا بے شک ہم کننا تھے ہم خاطئین خطا کار. اب بچوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم نے یوسف اور آپ کے حق میں جو غلطیاں کی تھیں ان کی اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے. یہ جو کہہ رہے ہیں انا کننا خاطئین بے شک تھے ہم خطا کار، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جس کے اندر خیر ہو تو وہ ضرور بدلتا ہے. اور بہت اہم بات یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ تربیت اچھی ہو تو کبھی نہ کبھی تبدیلی ضرور آتی ہے. تو یہاں بچے اپنے والد سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی سے دعا کا کہہ سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا کر بھی سکتے ہیں. اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے والدین بہت زیادہ دعا کیا کریں اور خاص الخاص ہدایت کی دعا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا ضرور بضرور کریں. یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیے تو بچوں نے اپنے والد سے باقاعدہ مغفرت کی دعا کی ریکویسٹ کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے توبہ کی طرف آ گئے تھے. اور جب بھی کسی انسان کے اندر سچی توبہ کی نیت ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی توبہ کرتا ہے اور جس کے حق میں کمی ہو گئی ہوتی ہے اس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی کرے. قال کہا سوف ان قریب استغفر لکم میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے ربی اپنے رب سے انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہ غفور الرحیم ہے. اب آپ دیکھیے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور مانگوں گا. اس آیت میں سوفا کا جو لفظ ہے بہت اہم ہے. یعنی آپ علیہ السلام نے فوری طور پر ان کے لیے استغفار نہیں کیا بلکہ وعدہ کیا کہ میں عنقریب تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اپنے بیٹوں کے بارے میں آپ علیہ السلام کے دل میں رنج اور غصہ برقرار تھا. شاید آپ علیہ السلام کا یہ خیال ہو کہ میں یوسف سے مل کر ساری تفصیلات معلوم کروں گا، اس کے بعد جب تمام معاملات کی صفائی ہو جائے گی تو پھر میں اپنے رب سے ان کے لیے معافی کی درخواست کروں گا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوفا کا جو لفظ استعمال کیا ہے یعنی فوری طور پر دعا نہیں کی، دعا کا وعدہ کیا ہے، تو وہ
اس وجہ سے ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فوراً مغفرت کی دعا نہ کی بلکہ دعا کا وعدہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر جو اللہ کے خاص بندوں کا اللہ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا، یعنی تہجد کے ٹائم پر دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ تو دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فلما تو جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف اوپر یوسف علیہ السلام کے۔ اب آپ سب کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ پوری فیملی کو مصر لے آؤ، تو اب یہ سارے کے سارے مصر آ رہے ہیں۔ آوا اس نے پناہ دی، یعنی یوسف علیہ السلام نے پناہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کی بارڈر پر اپنے والدین کو ویلکم کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان کی سلطنت کے بڑے بڑے افسران اور فوجی سب ساتھ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو پورا پروٹوکول دیا۔ آوا الیہ ابویہ، پھر یہ کہ اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا، گلے لگایا۔ یہاں پر آپ دیکھیے تو ابویہ والدین کی بات ہو رہی ہے۔ باپ تو یعقوب علیہ السلام تھے، اور ماں کے بارے میں دو آراء آتی ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ان کی سگی ماں تھی، یعنی یوسف علیہ السلام کی سگی ماں تھی، اور فتح القدیر میں آتا ہے کہ یہ ان کی خالہ تھی اور سوتیلی ماں تھی، کیونکہ ان کی حقیقی والدہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ اب یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، والدین آئے تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی سگی ماں ہو سکتا ہے کہ سوتیلی ماں ہو۔ خیر، انہوں نے اپنے والدین کو زبردست پروٹوکول دیا۔ وقال، اور کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین امن سے۔ اب آپ مصر میں رہیں گے اور پورے امن کے ساتھ رہیں گے، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ورفع، اور اوپر بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ سب گر پڑے، لہو اس کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ دوسرے دن جب یوسف علیہ السلام شاہی دربار پہنچے تو والدین کو تخت شاہی پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور جب والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو سب نے ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ وَخَرُوا لَهُ سُجَّدًا، وقال، اور کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ دیکھیں وہی انداز ہے یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کو بلانے کے لیے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ھذا، یہ، تأویل، تعبیر ہے، رؤیا، یا میرے خواب کی، من قبل، پہلے، یعنی بچپن کے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا جو بچپن میں انہوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا اس کی حقیقی تعبیر آج سامنے آ گئی۔ قد جعلہا، تحقیق بنا دیا اس کو، ربی، میرے رب نے، حقاً، سچا۔ آج یہ چیز حقیقت بن گئی۔ اس طرح یہ قصہ جس خواب سے شروع ہوا تھا اس کی تعبیر ظاہر ہونے پر ختم ہو گیا۔ وقد، اور تحقیق، احسن بی، اس نے احسان کیا میرے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ اذ، جب، اخرجنی، اس نے نکالا مجھ کو، من السجن، قید خانے سے۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنا احسان کیا کہ مجھے قید سے نکلوا دیا۔ کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قید سے نکلنے پر ہی ان کو صحیح معنوں میں آزادی ملی، اس لیے صرف اسی کا ہی ذکر کیا۔ پھر فرمایا، وَجَاءَ بِكُمْ، اور لے آیا تم کو، من البدوی، جنگل سے۔ بدوی کا جو لفظ ہے با دال واو سے ہے، ظاہر ہونا۔ ایکچولی جنگل میں ہر چیز کھلی اور ظاہر ہوتی ہے، اس لیے جنگل کو بھی بدوی کہا جاتا ہے۔ اور
ویسے آپ دیکھیے تو یہ تمام کے تمام فیملی ممبرز ایک شہر سے واپس آ رہے تھے، کنعان سٹی سے واپس آ رہے تھے. پھر کیوں یوسف علیہ السلام اس کنعان سٹی کو جنگل کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ مصر جیسے بڑے شہر کے سامنے کنعان جیسے شہر کی حیثیت ایک جنگل کی سی تھی، ایک صحرا کی سی تھی. تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَاءَ بِكُمْ، اور لے آیا تم کو، من البدوی، جنگل سے یا پھر صحرا سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، یہ کہ اختلاف ڈالا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان. انہوں نے کہا کہ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کیا کہ اللہ نے آپ سب کو میرے پاس مصر بھیج دیا اور مصر جیسے بڑے شہر میں موو کر دیا. یہاں ہر طرح کی سہولتیں ہیں، اور obviously مصر اس وقت کی سپر پاور تھا، تو یہ اپنے شہر کو شہر کہہ رہے ہیں اور کنعان سٹی کو صحرا یا جنگل کہہ رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مجھ پر کہ پوری فیملی کو ایک اچھی اسٹیٹ میں ری یونین کر دیا. اس کے بعد کہ شیطان نے پوری کوشش کی تھی کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دے. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو حسد کی آگ لگائی تھی وہ بھی بجھ گئی اور ہم سب ایک ہو گئے. یہاں جو نزغہ کا لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ نون زا غین ہے، کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں دخل اندازی کرنا. اب آپ دیکھیے تو پوری فیملی ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی ہے. کیا خوشی کا دن ہوگا. بہت زیادہ خوش تھے یوسف علیہ السلام، اور ظاہر ہے ان کی فیملی بھی بہت خوش ہوگی کہ ان کا سٹیٹس اب ایک دم سے ہائی لیول پر چلا گیا. کہاں یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور گلہ مانگتے تھے، اس کے عوض کچھ حقیر سی پونجی دیتے تھے. اب ان کا سٹیٹس یہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ کے بھائی ہیں، بادشاہ کے والدین ہیں. ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، خوب باریک بین ہے، لما یشاء، واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت لطیف آئی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے احسان کرنے والا. اس محسن کو کہتے ہیں جو آہستگی کے ساتھ اپنا احسان پہنچا دے. تو بڑے خوبصورت الفاظوں میں یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی بہت علم والا ہے، نہایت حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آئی ہے لطیف، اس پر تھوڑی سی وضاحت مزید کرنا چاہوں گی. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ لطیف کہتے ہیں مخفی طور پر احسان کرنے والا. اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا ظاہر تکلیف والا ہوتا ہے اور اللہ اندر ہی اندر خفیہ اس کے لیے بہتری کے راستے ہموار کرتا ہے. ظاہری معاملہ تکلیف اور شر والا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خفیہ طور پر اس کی اچھائی، بھلائی اور بہتری کے راستے بنا رہا ہوتا ہے. اگر ہم تھوڑا غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لطیف ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کس قدر تھا. لطف و کرم کرنے والا، بڑا ہی باریک بین رب. تبھی یوسف علیہ السلام یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ان ربی لطیف لما یشاء. اور ان کے قصے میں اللہ تعالیٰ کے لطیف نام کے آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر تکلیف پر تھا. کن کا ظاہر؟ یوسف علیہ السلام کا ظاہر. بھائیوں کا حسد، اسی طرح سے کنویں میں پھینکے گئے، پھر وہاں سے نکال کر معمولی قیمت کے عوض بیچ دیے گئے، غلام بنا لیے گئے، عزیز مصر کے محل میں غلام بنے، پھر اسی طرح سے عزیز مصر کی بیوی کا ورگلانا، اس کی پاداش میں 9 سال کی جیل. ظاہری حالات کتنے تکلیف دہ ہیں، اور اللہ کا خفیہ طور پر احسان کرنا، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ پورے مصر کے حاکم بنا دیے گئے اور نبوت کا شرف نصیب ہوا. یہ اس کی خفیہ تدبیریں تھیں جو ظاہر ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر احسان کرنے والا ہے، جس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا.
جو انسان تکلیف میں ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی نہ کرے اور نہ دین کے پہلو کو چھوڑے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو یاد کرے کہ اللہ تو لطیف ہے، مجھ پر احسان کر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو جو بھی اللہ پر توکل کرے یقیناً خیر کے راستے کھلیں گے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین تعریف جو یوسف علیہ السلام نے کی، اور وہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے ایک کے بعد ایک آسانی کرتا ہی جا رہا تھا۔ کیونکہ وہی بہت علم والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ یا ہم نے سجدہ تعظیمی کے حوالے سے بات پڑھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ وہ جب کسی بڑے انسان کو سلام کرتے تو اس کے لیے سجدہ تعظیمی بجا لاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور سجدے کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص قرار دے دیا گیا ہے۔ گو کہ سجدہ تعظیمی اس طرح سے سجدہ نہیں ہوتا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام سے واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، چنانچہ مجھے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم آپ کے لیے یہی کام کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کام نہ کرو۔ اگر میں کسی کو کسی غیر اللہ کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے حضور سجدہ کرے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے تو سجدہ تعظیمی کی ممانعت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ عورت کو اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنے کا میسج بھی دیا گیا ہے کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو بیوی سے کہا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی کتنا زیادہ بیوی کو اپنے شوہر کے لیے شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ شوہر کے فضل سے کبھی بھی محروم نہیں ہوتی۔ اگر شوہر نپا تلا رزق بھی گھر میں لا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی تنگی دیتا ہے، بے شک وہ تھوڑا رزق بھی گھر میں لا رہا ہے تو بھی فیملی اس فضل سے انٹرٹین ہو رہی ہوتی ہے، اس فضل کو حاصل کر رہی ہوتی ہے، بے شک وہ تھوڑا ہے، تو انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے۔ پھر مزید یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اور ربی اے میرے رب، قد تحقیق آتیتنی دیا تو نے مجھ کو من الملکی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھ کو من تأویل الاحادیث تعبیر میں سے باتوں کی یعنی خوابوں کی، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، انت ولی تو میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمن تو فوت کر مجھ کو اسلام کی حالت میں، والحقنی اور ملا دے مجھ کو بالصالحین صالح لوگوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر بالصالحین سے مراد ان کے آبا و اجداد ہیں، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، اور پھر اس سے مراد تمام نیک لوگ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ اللہ تو ہی میرا حامی ہے، میرا مددگار ہے، میرا سرپرست ہے، لہٰذا مجھے فرما برداری پر قائم رکھنا، موت بھی حالت اسلام میں آئے اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دینا، اور مرنے کے بعد بھی مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا دنیاوی اعتبار سے. آپ علیہ السلام بلند ترین مقام پر تھے، لیکن آپ نے تکبر نہ کیا بلکہ عاجزی اختیار کی. مصر کا بادشاہ بننا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی آج امریکہ کا صدر بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا، اور جیسا کہ میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصف حسن دیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کا نصف، یا پھر آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کا نصف. پھر یہ کہ تمام فیملی کا مل جانا، محبتوں کا لوٹ آنا، سب کچھ مل گیا. سب کچھ ملنے کے بعد ان کے اندر تڑپ کس چیز کی ہے؟ آج ہے کوئی ایسا کہ جس کو اتنی دنیا مل گئی ہو اور وہ اس طرح کی دعا کرے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بننا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اللہ کی فرما برداری کی حالت میں مرنا چاہتے تھے، نیک لوگوں کی دوستی چاہتے تھے. بعض لوگوں کو اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی ہے، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، یہ تو آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں اسی طرح کی بات ہوئی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز کے بعد یہ دعا پڑھوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. یا اللہ مجھے نیکی کے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے مجھے روک دے، اور میرے دل میں مساکین کی محبت ڈال دے، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہو رہی ہے جس میں بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی، اور ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا. اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو تو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رہا ہو تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے وقت ہرگز موت کی تمنا نہ کرے. اگر وہ لازمی موت کی تمنا کرنا چاہتا ہے تو اسے یوں کہنا چاہیے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یوں موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی، لیکن ان الفاظوں کے ساتھ دعا ضرور کی جا سکتی ہے. اور کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اور پھر یہاں جو انہوں نے نیک لوگوں کا ساتھ مانگا، تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نیک لوگوں کی دوستی دنیاوی ساری نعمتوں سے بھاری نعمت ہے. کہ اگر کسی کو حکومت مل جائے، بہت زیادہ دولت مل جائے، اس کے مقابلے میں اگر کسی نیک انسان کی دوستی مل جائے، ساتھ مل جائے، جس پر انسان کو اعتماد ہو اور اس کو بھی اس پر اعتماد ہو، اور وہ آپس میں کسی قسم کا لالچ نہ رکھتے ہوں، بہت بڑی نعمت ہے. آج ایسے مخلص دوستوں کا، نیک دوستوں کا ملنا مشکل بھی ہے، اور اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. آج دوستی کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ لوگ انہی کو دوست بناتے ہیں جن سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے بھی یہ نعمت ہوتی ہے نا، یعنی نیک لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، تو آپ نیکی میں بہت سپیڈ سے آگے بڑھتے ہیں، اور آپ برائی میں
کم ہونے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اس نیک صحبت کی وجہ سے برائی ختم ہو جاتی ہے. تو اچھی اور نیک صحبت اپنے لیے بھی مانگیں، اس کی کوشش بھی کریں، اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ نیک اور صالح صحبت ہماری نسلوں کو عطا کرے، کیونکہ صحبت کا لا محالہ اثر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کو جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اگر اس کا آدھا بھی کسی کو مل جائے تو وہ مرنا نہ چاہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، اور موت بھی حالت اسلام میں مانگ رہے ہیں. کیا کہہ کر؟ توفنی مسلمن. اچھا، آج لوگ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ دل دنیا میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر رکھا ہے. اس لیے آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. آج ہم سب کا یہی حال ہے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کو ہم ویران کیے ہوئے ہیں اور دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں. تو یہ سوچ ہمیں اپنے اندر لانی ہے. کس چیز کی سوچ؟ اپنی آخرت کی سوچ. اور سب سے زیادہ امپورٹنس، ترجیح آخرت کو دینی ہے، اسی کو ہی آباد کرنے کی کوشش کرنی ہے. دنیا تو جتنی نصیب میں ہے مل کر رہے گی، اس کے پیچھے کیا بھاگنا؟ اصل فکر تو آخرت کی کرنی ہے. یاد رکھیے گا کہ بندہ مومن کو دنیا نقصان نہیں دیتی، خواہ وہ اس کے پاس زیادہ ہو. ہمارے سامنے ایسے صحابہ کرام کی مثال موجود ہے جو بہت زیادہ پیسے والے تھے، لیکن اس دنیا نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. تو بندہ مومن کو دنیا نقصان نہیں دیتی، خواہ وہ اس کے پاس زیادہ ہو. وہ اس دنیا سے بس ضرورت کے مطابق محبت کرتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر نعمت کو آخرت کے لیے استعمال کرے اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارے. تو پھر یہ دنیا تھوڑی نہ نقصان دیتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی خیر ہے. اگر یہ خیر اچھی جگہ استعمال ہو رہی ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر یہ مال و متاع، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں تو یہ پھر عذاب بنیں گی، یہ وبال بنے گا. تو بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ اس واقعے کا اختتام ہوا. آپ سب نے اس دعا کو یاد کرنا ہے اور اپنے گھر میں کہیں اس کو لکھ کر لگا دیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب نگاہ پڑے گی اور آپ اس کو مانگیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا فیل کریں گے، کیونکہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین تعریف ہے، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. کتنا زیادہ محبت کا اظہار ہے اور کتنا مان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ولی ہے، دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی. تیرے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہی تو ہے ہمارا ایک ہی رب جو عبادت کے لائق ہے. سب کچھ تو دے دیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے، بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ہر لمحے تیرا سپورٹ ہے. بس اب مجھے حالت اسلام میں فوت کرنا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ
وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين